میرا آن دنیا کے سامنے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے چیلنج ہے، پورے ذخیرے حدیث میں، پورے ذخیرے روایات میں ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی پوری زندگی حضور کی مخالفت کی ہو، کبھی اسلام کے خلاف بات کی ہو، کبھی رسول اللہ کی اقدار کو چیلنج کیا ہو۔ ساری زندگی ابو طالب کی حضور کے دین کی سربلندی کے لیے گزری، حضور کی ذات کے استحکام اور ان کے ساتھ ان کی دفاع کرتے ہوئے گزری۔ تو ایسی ہستیوں کے بارے میں ہمیں بھلے روایات موجود ہوں۔ اور پھر اگلی بار ڈاکٹر صاحب ہمیں حکم ہے کہ آپ ایک طرف آپ کا والد ہو، یہ میں آخری قرآن مجید کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کا اگر باپ ہو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ واللہ کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماتے کہ نبی آپ ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ایسا کرتے نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی کرتے پھریں، محبت کرتے پھریں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی قرآن کی نص مومن کامل کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ مومن کامل کسی کافر کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا ایمان کامل ہو، چاہے میرا باپ بھی ہو، اگر وہ اسلام کا مخالف، اسلام کا دشمن ہے تو میں اس سے پیار نہیں کروں گا۔ تو بتائیے کہ اللہ کا رسول کافروں سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتا رہا کہ ان کے لیے آنسو بہاتا رہا، ان کے لیے سال پورا غم کرتا رہا اور انہیں یاد کر کر کے روتا رہا۔ اور یہاں تک صحیح سند سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ چچا تمہاری جدائی کو میں نے بہت جلد محسوس کر لیا، کیونکہ جب تک حضور حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ باحیات رہے، کبھی مشرکین مکہ کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے اوپر کوئی کسی قسم کی سختی کرتے۔ تو ہمیں ان تمام خدمات کا ہمیں جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ قاری خلمان جاوید صاحب فائنل نوٹ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات آپ کو پورا واقع نہیں ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو طالب سے محبت فرمائی اور جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے ٹوٹ کے پیار کیا، اتنا پیار کہ اس پیار کو اللہ کے نبی یاد کر کر کے روتے رہے، مختلف جگہ پر اس کو یاد کرتے رہے اور پھر انہیں دعائیں دیتے رہے، کہیں بخشش کی دعا ہے، کہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہے اور کہیں فرماتے ہیں اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو مجھے یہ کہنے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کم از کم حضور کی دعاؤں کا تو خیال کر لیں کہ یار اللہ کا نبی ایک شخص کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک مسئلہ روایات کے والے سے تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ روایتیں بے شمار ہیں، کم از کم ہمیں وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ جس میں کم از کم کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں حوالہ دے دوں کہ مفتی شفیع صاحب ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، ہمارے مولانا احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی تفسیر نعیمی میں اس طرح اور کئی علماء نے لکھا، علامہ علوسی نے لکھا کہ جناب ابو طالب کا جب بھی آپ ذکر کریں تو خیر سے کریں، اچھائی کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر جب آپ برائی سے کریں گے تو اہل بیت کے یعنی کہ سادات کے دل دکھیں گے۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اور دیگر علماء نے کہ صرف ان کے ہی دل نہیں دکھیں گے بلکہ حضور کی دل آزاری کا بھی یہ چیز باعث بن سکتی ہے کہ ہم جناب حضرت ابو طالب کا ذکر اچھائی کے ساتھ اگر نہ کریں۔ پھر ڈاکٹر صاحب جیسے سویرے ہم نے بات کی کہ ہم لوگ تو یہ آپ نے دیکھیں یہ بیج سجایا ہوا ہے، یہاں ہم نے نالین پاک کے نقش سجائے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے نالین پاک میں بڑی ایک دلیل دینے لگا۔ نالین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوتوں کا کام ہوتا ہے پاؤں کو ٹھوکر سے اور کانٹے سے بچانا، اور یہ 6 مہینے سال ہی بچاتے ہیں اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کا نالین جس نے آپ کے قدمین طیبین کو ڈیفینڈ کیا، اس کو بچایا، کس سے؟ کانٹوں سے، کنکر سے۔ ہم اس نالین کو نہیں، سینکڑوں سال بعد جیسا وہ نالین دکھتا تھا، جیسا اس کا جو ہے نا وہ نقش تھا، ہم اس کو کبھی ماتھے پہ اور کبھی سینے پہ سجاتے ہیں کہ اس نے حضور کا دفاع کیا، یہ حضور کا نالین ہے۔ کیا ابو طالب نے اتنا بھی حضور کا دفاع نہیں کیا؟
ساری زندگی جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے دفاع میں گزاری ہے. اور پھر ہم لوگ کدو کے ساتھ جی محبت کرتے ہیں, اس کو جناب اٹھا اٹھا کے دکھا کے کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی پسند ہے. یار ابو طالب سے حضور نے کدو جتنا پیار بھی نہیں کیا ہے. واہ 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 واہ.